اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ قلنا لا تخف انک انت الاعلی۔ گفتگو جاری تھی سورہ طٰہٰ کے حوالے سے کہ سورہ طٰہٰ کا ترجمہ جاری تھا۔ آیت نمبر 67 سے لے کے 70 تک کا ترجمہ ہے۔ فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، اوجس یعنی خاف، خیفتاً تاکید کے لیے مفعول مطلق ہے کہ جناب موسیٰ نے خوف محسوس کیا، یا مفعول مطلق نوعی، خوف جاہلوں کے غالب آنے یا گمراہوں کے غالب آنے کا تھا۔ خوف اپنی جان کے لحاظ سے نہیں تھا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لم یوجس موسیٰ خیفۃ علی نفسہ، موسیٰ علیہ السلام اپنی جان کے حوالے سے خوف نہیں کھا رہے تھے کہ میری جان چلی جائے گی، یا نہیں، بے فکر تھے، بلکہ اشفق، انہیں ڈر تھا کہ جاہل غالب نہ آ جائیں اور گمراہ غالب نہ آ جائیں۔ جناب موسیٰ کو جب کہا جادوگروں نے تو اب تم پیش کرو اپنے عصا کو، تو اس وقت خوف کھائے، یا خداوند عالم نے جب حکم دیا کہ تم پیش کرو، ڈال دو، اب تمہاری باری ہے، ڈال دو اپنی عصا کو میدان میں، پیش کرو اپنی عصا کو، تو اس وقت خوف کھایا۔ اور خوف امام فرما رہے ہیں اس لیے تھا کہ جو بنی اسرائیل ہے یہ جادو میں اور معجزے میں فرق نہیں کر رہے، یہ نہیں فرق سمجھتے جادو کا اور معجزے کا، کیسے یہ الگ کر پائیں گے، بلکہ یہاں جب جادوگر اپنی رسیاں ڈالیں گے تو ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی جادوگر سمجھ لیں، مجھے بھی ان جیسا سمجھ لیں اور توحید سے دور ہو جائیں، توحید کو قبول نہ کریں، مراد یہ کہ توحید کو قبول نہ کریں۔ بس یہ پریشانی تھی، یہ خوف تھا جناب موسیٰ علیہ السلام کا کہ جب ان جادوگروں کے جادو کو دیکھا جناب موسیٰ نے تو خوف کھایا، اور یہ خوف اس لیے تھا کہ میرے معجزے اور ان کے جادو میں، کیونکہ پہلے اس میدان میں آنے سے پہلے فرعون کی یہ کوشش تھی کہ، اور ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ بار بار وہ جناب موسیٰ کے معجزے کو جادو کہہ رہا تھا، بس یہ گمراہ شخص ان جاہلوں کے دلوں میں ڈالتا جا رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہے، بس اس وجہ سے خوف تھا کہ جاہل اور گمراہ غالب نہ آ جائیں، فرق انہیں کرنا نہیں آ رہا معجزے اور جادو کے درمیان۔ فأوجس فی نفسہ، بس اپنے دل میں گھبرائے موسیٰ، خوف کھایا موسیٰ علیہ السلام نے، قلنا، ہم نے کہا، وحی گئی، قلنا، ہم نے کہا، لا تخف، خوف نہ کھاؤ ان جاہلوں اور گمراہوں سے، ان جاہلوں اور گمراہوں کی باتوں سے کہ موسیٰ بھی جادوگر ہے، یہ خوف نہ کھاؤ، انک انت الاعلی، تم ہی کامیاب ہو جاؤ گے، تم ہی ان کو شکست دو گے، یہ شکست کھائیں گے، ان کو شکست ہو جائے گی۔ وَأَلْقِ، خدا کا حکم آیا، ڈال دو، مَا فِی یمینک، جو تیرے دائیں ہاتھ میں۔ یاد ہے کہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، میرے کام پتے جھاڑنا ہے، میں جو کام کر سکتا ہوں، ٹیک لگانا ہے، یہ میں کام کر سکتا ہوں۔ اب خدا نے کہا کہ میں نے تمہیں معجزہ دیا ہے، یہ دائیں ہاتھ میں جو تیرے ہے، یہ عصا کو معجزہ ہے، اب دیکھ کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ اذن الہی سے سب کچھ ہوگا۔ الق ما فی یمینک، ڈال دے میدان میں جو کچھ تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، تلقف ما صنعوا، نگل لے گی ایسا، اژدہا بن جائے گی، سانپ بن جائے گی، اور ہر وہ چیز نگل لے گی جو ان جادوگروں نے پیش کی ہے، ان کی رسیوں کو، ان کی لاٹھیوں کو یہ کھا لے گی، یہ اژدہا بن کے سب کو کھا لے گی۔ تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر، یقیناً جو کچھ جادوگروں نے پیش کیا وہ چال ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ حقیقت نہیں ہے، اس کا تعلق حقیقت سے نہیں ہے۔ ولا یفلح ساحر کبھی کامیاب نہیں ہوتا، یعنی جادو کا کوئی اثر نہیں ہے،
حقیقی اثر خارجی اثر کوئی نہیں جادو کا. ہے سوتا جہاں سے بھی آئے کوئی بھی جادوگر ہو اس کا کوئی خارجی اثر نہیں. اب جی سوال آپ لوگوں کا یہ ہوگا کہ جی کیوں نہیں اثر؟ قرآن نے خود تو کہا ہے سورہ بقرہ میں کہ وہ جادو کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اثر نہیں ہے. ہم نے کہا ہے کہ جادو کا خارجی اثر نہیں ہے, خارجی اور حقیقی اثر نہیں ہے, لیکن جادو کا نفسیاتی اثر ہے, علمی اثر ہے, نفسیاتی اثر ہے. نفسیاتی اثر ہے کہ جادوگر خیالات کو کمزور کرتا ہے. جیسے میاں بیوی پہ اگر جادو کا اثر ہو گیا, وہ کیا کرتا ہے جادو؟ جب میاں خیال کرے کہ بیوی اس کی دشمن ہے تو یہ نفسیاتی اثر ہے. یہ خیال کر رہا ہے, خود سوچ رہا ہے, یہ نفسیاتی اثر ہے, یہ نفسیاتی اثر ہے. بیوی خیال کرے کہ شوہر اس کا دشمن ہے, یہ روانی اثر ہے, نفسیاتی اثر ہے, علمی اثر ہے. ممکن ہے کہ اس اثر میں خارجی بھی کوئی اثر نظر آئے, لیکن جادو کا حقیقت میں کوئی اثر نہیں ہے, خارجی کوئی اثر نہیں ہے, بلکہ روانی نفسیاتی اثر ہے. زہر, گولی, بم دھماکے, ان کا اثر خارجی, زہر کا اثر خارجی. جبکہ جادوگر کا جو جادو ہے وہ خیالات پہ اثر کرتا ہے, وہ خیالات پہ اثر کرتا ہے, وہ زہر کی طرح نہیں ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ لوگوں کے خیالات میں وہ زہر ڈالتا ہے, لوگوں کے خیالات میں وہ زہر ڈالتا ہے, لوگوں کے خیالات کو وہ بم دھماکے بناتا ہے, بم دھماکے بن جاتے ہیں لوگوں کے خیالات, یہ کرتا ہے. بس جادو کا قرآن کہہ رہا ہے کہ جادو کا خارجی اثر نہیں ہے, ہاں روانی اثر ہے, روانی نفسیاتی اثر ہے, نفسیاتی اثر ہے. اگر انسان فکری لحاظ سے مضبوط ہو تو وہ بھی اثر نہیں کرتا جادو, پھر جادو اثر نہیں کرتا. بس یہ ذہن میں رکھیے گا, جادو اگر اثر کرنا چاہتا ہے تو خیال پہ, نفسیات پہ, فکر انسان کی اگر خراب ہو جائے تو ہاں اثر ہوتا ہے. ٹھیک, بس یہ ذہن میں رکھیں. خدا تبھی کہہ رہا ہے ولا یفلح الساحر, ساحر کبھی کامیاب نہیں ہوتا. یعنی کیا, اس کا حقیقی اثر کوئی نہیں, ہاں روانی اثر ہے. ہے سوتا جہاں سے بھی یہ جادوگر آئے, جو بھی جادوگر ہو, جس وقت بھی یہ جادوگر ہو, اس کا کوئی حقیقی خارجی اثر نہیں ہے, ہاں روانی اثر ہے, روانی اثر ہے. اس کا کوئی خیر نہیں ہے, اس کا کوئی خیر نہیں ہے. ٹھیک. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا, جو ہی جناب موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنے دائیں ہاتھ میں لاٹھی تھی وہ پیش کی, میدان میں ڈالی, وہ اژدہا بن گئے. ان کی پیش کی ہوئی ساری رسیوں کو جو انہوں نے خیالی طور پہ سانپ بنا دیے تھے ان کو کھا لیا, نگل لیا, رسیوں کو نگل لیا, لاٹھیوں کو نگل لیا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا, گر پڑے جادوگر نے, پس جادوگروں نے فوراً خود کو گرا دیا سجدے میں. اب بعض تفاسیر میں آیا کہ یہ جادوگر 80,000 تھے, یہ 80,000 جادوگر فرعون نے اکٹھے کیے تھے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا, بس فوراً سارے جادوگر سجدے میں گر گئے. یہاں تک سلسلہ رکا نہیں. اگر یہ صرف سجدے میں گرتے فرعون پوری طرح چال چلتا, کیونکہ ملعون ہے وہ اس نے چال چلنی تھی, اس نے چال چلنی تھی. کہا کہ دیکھو یہ جادوگروں نے مجھے رب مانا ہے, میں جو کہتا ہوں کہ میں رب اعلیٰ ہوں, مجھے یہ سجدہ کر رہے ہیں, میری ربوبیت کو قبول کر رہے ہیں. ان جادوگروں نے صرف سجدہ نہیں کیا خدا, یعنی خدا کو, رب العالمین کو, بلکہ گواہی بھی دی, شہادت بھی دی. گواہی دی کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں, اور اس کے ساتھ جو ہے ایک اور گواہی بھی تھی. بس ایمان لاتے ہیں, جیت کون گئے؟ موسیٰ اور ہارون جیت گئے. ٹھیک. کیا کہا؟ قالوا آمنا برب ہارون. بس وہ ملعون فرعون کی چالوں سے واقف تھے, اس وجہ سے انہوں نے گواہی بھی دی. قالوا, انہوں نے گواہی دی, آمنا, ہم ایمان لے آئے ہیں, برب ہارون و موسیٰ, ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے ہیں.
ہمیں سمجھ آ گیا ہے جادو اور معجزے کے درمیان فرق، کیونکہ انہیں پتہ تھا، وہ خاص لوگ تھے، انہیں پتہ تھا کہ معجزہ کیا ہے، جادو کیا ہے۔ وہ ایمان لے آئے، خدا نے ایسا کر دیا کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔